ہم اپنے چیمبر فیڈریشن ایسوسیشن جو ہیں اپنی تجاویز اس میں بھیجتے ہیں کہ دیکھیے جی ایکسپورٹ کے اندر ہمیں یہ ریلیکسیشن دی جائے، یہ چیزیں ہمیں دی جائے. جیسے ایک ابھی میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ٹیرف فری کنٹری ہمیں ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ ہم اس وقت بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی نیچے ہیں. اگر ہم اپنا پر کیپٹا انکم دیکھیں جو کہ $800 $900 شوکت عزیز صاحب نے کیا، ابھی انہوں نے کہہ دیا، وہ ایک کیلکولیشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ 300 سے 400 سے کم جو کنٹریز ہوتی ہیں ان کو پھر ٹریڈ ٹیرف فری اس کنٹری کو ڈکلیئر غریب ملک کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ دے دیتے ہیں. انٹرنیشنلی جو چیز اڈاپٹ کی جاتی ہے ٹریڈ کے حوالے سے تو اس میں ٹیرف فری ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایک امیج بنانے کے لیے، پیپر ورک کرنے کے لیے، ایک کیلکولیشن کے لیے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے ہم نے اپنی عوام جو کہ اتنی غربت میں ہے 35-40% کھانے کو نہیں ہے، ہم اپنا ایک دکھا دیتے کہ پر کیپٹا انکم جو ہے $800,000 ہے. تو وہ کیا جو ہمیں ایک چیز ملنے والی تھی جو اس وقت بنگلہ دیش اور اس کو ملی، جبکہ بنگلہ دیش اس وقت ہم سے بہتر کنڈیشن میں ہے اور ہمارے $100 کی اب $125 بنگلہ دیش کی ہوتی ہے اور $150 سے زیادہ انڈیا کے ہوتے ہیں. تو ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اپنی امیج کو میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے اتنا دکھا رہے کہ اب ہمیں ٹیرف فری کنٹریز میں شامل نہیں کیا گیا، جو کہ ابھی پچھلے 40 ہوئے، جس میں ہمارے نیبرنگ کی آپ نے بھی بات کی. نیبرنگ میں آپ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، نیپال، ان کو جو ہمارے سارک کنٹریز ہیں اس میں انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ کے سب کو مل گئے. تو اگر آپ کو وہاں سے کچھ ریلیف ملتا ہے تو پھر آپ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. آپ اسمگلنگ جیسے میں نے جولائی کا مہینہ کا اس لیے کہا کہ جب برف ہوتی ہے تو اس وقت اتنا مال نہیں آ سکتا تھا یار ریشم، یعنی وہ جو پالیسی بنتی ہے اس میں ایک بنیادی بات جو آپ نے یہ کہی کہ اپنے آپ کو ہم مجموعی طور پہ جو گراف بناتے ہیں، جو میتھمیٹیکل ہم انالیسس کرتے ہیں یا دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں اندر سے. جی جی بالکل، اور وہ اس مضبوطی کی بنیاد پہ جو اندر سے کھوکھلے ہیں ہم، یہ مطلب ریالٹی تو یہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دوسرا کنٹری یا یورپ یا امریکن جو لابی ہے وہ کہتی ہے کہ چونکہ مضبوط ہیں لہذا ان کو وہ ریلیکسیشنز نہ دیے جائیں کہ جو ایک کمزور کنٹری کو دیے جاتے ہیں. یہ بنیادی تو یہ نقطہ کبھی آپ نے اٹھایا ہے بیوروکریسی میں؟ اٹھایا، اور کبھی پریزیڈنٹ سے ملاقات میں، کبھی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات میں بات ہوئی، اور ابھی ہم گئے تھے یہ پچھلے مہینے جون کے اندر پریزیڈنٹ صاحب سے ہم نے پری بجٹ میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے یہ سارے پوائنٹس اٹھائے تھے. دیکھیے جی، وی آر اے پور نیشن ناؤ. اب ہم مانگے ٹانگے پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے ابھی IMF بہت بڑا ہمارے لیے خطرہ ہے اور ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے. یہ ہم صنعت کاروں نے وہاں پہ بیٹھ کے بولا. صاحب دیکھیے IMF جو ہے اس کے اتنے زیادہ ہمارے بجٹ کے اندر انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو خدا رہا آپ IMF سے مزید نہیں لیجیے. لیکن شوکت ترین صاحب کا یہ ہے کہ ویسے ہمیں کوشش کر رہے ہیں فرینڈس آف پاکستان سے، لیکن وہ ڈیلے ہو رہا ہے، ہمیں وہ پیسہ نہیں ملے گا تو پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا $4 ارب کے لیے. اگر $4 ارب کے لیے آپ گئے صاحب تو میں آج آپ کو بتا دیتا کہ مستقبل پاکستان کا ہے بہت ہی برا. اور وہ اس وقت رکاوٹ اس میں کیوں ہے؟ تیسری جو قسط آنے والی ہے رکاوٹ میں آپ کو بتا دوں صرف اس لیے کہ آپ نے CNG کے اوپر سے کاربن ٹیکس ہٹا لیا جو کہ وچ واز پرومسڈ. تو اس وقت بڑے مسئلے IMF سے چل رہے ہیں کہ ہم تیسرا آپ کو ٹرین نہیں دیں گے پیسے جب تک کہ آپ دیکھیے کہ CNG کے اوپر یا کسی چیز پہ بھی ہمارے ملک کا کوئی ہول نہیں رہا اپنی کنٹری کے اوپر. ٹیکسز کے بارے میں، ٹیرف کے بارے میں، ایکسپورٹ کے بارے میں، یہ سارا کچھ ڈکٹیٹڈ بائی IMF. تو IMF کے چنگل میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم صنعت کار، تاجر سب پریشان ہیں، یہاں تک کہ عوام پریشان ہے کہ خدا رہا اس سے جان چھوڑائیے، کیونکہ آپ ڈکٹیشن پہ چلیں گے جو اس وقت حال ملک کا ہے کہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، اور پھر ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ٹیرف ریٹ اتنے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے 17% بجلی کے. جب انڈسٹری ہے ہی نہیں تو پھر ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ کہاں سے ٹریڈ کریں گے؟ یعنی یہ بنیادی نقطہ. میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے، لیکن میں پہلے عرفان صدیقی سے پوچھوں. عرفان، آپ جاپان میں ہیں اور آپ دیگر کنٹریز کا بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں. دہشت گردی کا ایک سلسلہ پاکستان میں جاری ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک تو انویسٹمنٹ جو پاکستان آنے والی تھی یا پائپ لائن میں تھی وہ رک گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان سے ٹریڈ پہ بھی اثر پڑا ہے. پاکستان کی جو
آئٹمز ہیں جو بھی مختلف ٹریڈ کی چیزیں ہیں وہ نہیں دوسرا کنٹری لیتا یا بائر وہاں پہ نہیں خریدتا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں. کیا ایسا ہے؟ جی بالکل، صرف تاثر ہے؟ جی نہیں، بالکل ایسی بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں یا انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے جو امپورٹ کرتے ہیں مال، وہ آج کل آپ کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ کریں تو ہم آپ سے مال خریدیں گے، لیکن وہ بیسیکلی آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی کوالٹی یا آپ کی پروڈکٹ کی وجہ سے نہیں، وہ آپ سے مال خریدتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف میں جنگ میں کام کر رہے ہیں یا اور زیادہ کام کریں تو ہم آپ سے مال لے لیں گے. لیکن ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں کہ ان کو ہمارے مال کی ضرورت پڑے. ہم ایسے ممالک تلاش کریں جن کو واقعی ہمارے مال کی ضرورت ہو، چاہے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے مفادات کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، ہمارا مال بکنا چاہیے. چاہ رہے ہیں کہ وہ مال تو ضرور خرید رہے ہیں اس لیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہا، وہ سالڈ نہیں ہے، یعنی کہ وہ مستقل نہیں ہے. وہ آپ کو کسی وقت بھی $1 ارب کے آپ سے لے رہے ہیں، کسی وقت انہوں نے $1 ارب سے $500 ملین کر دیا، آپ کی ساری جو پروڈکشن ہے وہ آپ کی اسٹاپ ہو جائے گی، یہ صنعت کار اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک مفادات سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. ہمیں صنعتیں، ہمیں مارکیٹ ایسی تلاش کرنی چاہیے جہاں مستقل آپ کے مال کی ڈیمانڈ رہے. آپ دوسرے ممالک دیکھیں، ہم سے بات یورپ کی کرتے ہیں اور امریکہ کی کرتے ہیں کہ دنیا میں تو کیا کوالٹی وائز ہم نہیں کر پاتے، نہیں کر پاتے. بالکل. تو پھر کیسے ہم ٹریڈ کریں گے؟ بالکل دیکھیں، بات یہ کہ جو آپ کی ٹریڈ اور پالیسی اناؤنس ہو رہی ہے وہ تو حقیقت پسندی پر مبنی ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو $20 ارب کی ایکسپورٹ کرنی ہے، لیکن آپ کا انفراسٹرکچر پاکستان میں $20 ارب کا ہے. کیا آپ کی صنعتیں اس قابل ہیں کہ $20 ارب کا وہ معیاری سامان امریکہ، انگلینڈ، جاپان جیسے ممالک کو فروخت کر سکیں؟ بالکل نہیں. ایک چائنا آپ کو وہی مال، یہ کوئی پین ہے وہ آپ کو 50 پیسے میں دے رہا ہے، آپ اس سے خراب کوالٹی کا مال $2 میں آپ اس کو بیچ رہے ہیں. کون آپ سے؟ یہ تو آپ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ ان کو کہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا مال لو تاکہ ہماری صنعت بہتر ہو جائے، کچھ ہو جائے تو وہ آپ سے لیتے ہیں. جہاں وہ بریک لگاتے ہیں آپ کی انڈسٹری پھر خراب ہو جاتی ہے، آپ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی صنعتیں، ایسی مارکیٹ تلاش کرے جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے مال مستقل ایک چلتا رہے. ابھی وہ کچھ نہیں ہے، نہ کوالٹی ہے، نہ معیار ہے، نہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ سب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک حصہ ہے. اوکے ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور اس موضوع پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے آج ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے، اور بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جناب عرفان صدیقی صاحب آپ سے. عرفان، یہ ٹریڈ کا معاملہ تو ہے ٹھیک ہے، دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے سب کچھ متاثر ہوا ہے، کیا جائے؟ مطلب ہمارے